الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وعترته وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. برادران اسلام، ہماری اس اسٹیج کی زینت بنے ہیں جناب پیر ممتاز صاحب، استاد جی مکرم پیر سید قاسم حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ سٹی امیر تحریک لبیک، جناب خواجہ طاہر لون صاحب، خلیفہ صوفی شاہ نواز صاحب، دیگر علماء کرام. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ مفتی علی اصغر برادرم آپ کا کام کتنا نمایاں ہے. مجھے نہ تو میں الفاظ سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ تمام احباب کا یہاں بیٹھنا اور اتنا سفر طے کر کے آنا، پھر یہاں اتنا وقت دینا، یہ محض کوئی صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف میرے اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. میرے آقا نے آپ کی حاضری کو قبول فرمایا ہے کہ آپ مہمان مصطفیٰ ہیں لیکن خانہ خدا میں بیٹھے ہیں. آج ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ جو جس کے گھر میں جاتا ہے اس کا مہمان ہوتا ہے. آپ آئے ہیں یہاں پہ رب کے گھر میں، رب کے مہمان، لیکن آج آپ آئے خدا کے گھر میں ہیں لیکن مہمان میرے مصطفیٰ کے ہیں. کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آج یہ بات بد عقیدہ لوگوں پر واضح ہو جائے. اللہ نے جو اپنے حبیب کو مقام دیا ہے وہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. گویا کہ کائنات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جو رہے گی، رہتی ہے موجود ہے، وہ میرے آقا کی ہستی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی رب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. ہماری زندگیاں، ہماری جانیں، ہمارے مرنا، ہمارا جینا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. کیونکہ خود حدیث قدسیہ میں رب کا فرمان ہے، محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اس دنیا کو پیدا نہ کرتے. ہم نے اگر آپ کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، آپ کا نور پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم دنیا کو ہی پیدا نہ کرتے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر ایک چیز کے بعد جو سب کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا یہاں پہ بند خرما میں اجتماع، اور میں آج ایک بات عرض کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے کہا چلے یہ ایک بات شیئر بھی ہو جائے گی. جناب برادر مفتی علی اصغر صاحب، آپ کا جو کام ہے ہم شاید اس طرح کا تو نہیں کر پا رہے. آپ نے تو ہمیں یہ کہہ دیا، اب ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ کیا پتا ہم میں کتنی کمزوریاں ہیں. لیکن اب ہمیں پہلا دینا پڑے گا نیو سٹی میں کہ ہمیں ان چیزوں میں زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا. میرا یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم ایک اکٹھے مل کر ایک ریلی نکالیں گے نیو سٹی اور برما والے. لیکن اس سے قبل ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب کی سرکردگی میں، آپ کی رہنمائی میں، کہ ہم مل کر جتنے علماء کرام بن خرما میں جو خطبہ حضرات ہیں
گزارش کریں گے کہ ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا جائے، جو جہاں پہ درمیان میں مرکزی مسجد ہے وہاں پہ تھوڑی دیر پڑا ہو، پھر یہاں آ کر آخری محفل کا اختتام ہو. لیکن اس میں ہماری نیو سٹی اور آپ علماء مل جل کر ایک بڑی ریلی نکالیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جناب سے گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیے گا. انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے کہ نیو سٹی کی پوری ٹیم ہے وہ سب کچھ کرتی ہے. بندہ نچیز تو صرف ایک نام رکھتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، باقی کام کرنے والے سارے احباب وہاں پہ موجود ہیں. ہماری میلاد کمیٹی الحمدللہ 100 سے زائد اس کے رکن ہیں، 100 سے زائد ممبر ہیں ہماری میلاد کمیٹی کے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 ماہ قبل پروگرام جو اجلاس ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. 2 ماہ قبل ربیع الاول سے یعنی محرم کے آخر میں ہم اجلاس شروع کر دیتے ہیں تمام مساجد میں جو گھر ہیں وہاں پر، کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں سے رائے لے کر، کبھی اپنی رائے میلاد کمیٹی نے مسلط نہیں کی، لوگوں سے رائے لے کر کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، ہم میں کیا خامیاں ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے. اور ہم لوگوں کا برم ضرور رکھتے ہیں، ان کی رائے کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، قبول کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تاکہ ایک اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے ہم جب نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہماری حاضری قبول ہو. جس طرح کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، حقیقت یہی ہے جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، جب تک آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے، جب تک آپ دل سے میری آقا کریم کی محفل میں شریک نہیں ہوں گے، آپ 10 گھنٹے بیٹھے رہیں، آپ کا بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہوگا. اگر آپ دل کے ساتھ اپنے آقا کریم کے حضور حاضری لگوانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے چند لمحے بھی کاؤنٹ ہوں گے، بروسے قیامت آپ اس کا اجر ضرور وہاں پر دیکھیں گے. برادران اسلام، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 1-2 باتیں عرض کر کے، چونکہ آگے نماز کا وقت بھی آ رہا ہے، آپ احباب کافی دیر سے تشریف فرما ہے. میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ آپ ایک چیز کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ رب نے اپنے نبی کو جس مقام سے نوازا ہے، جو مقام میرے رب نے اپنے حبیب کو دیا ہے، آج کا بدبخت بدعقیدہ شخص میرے نبی کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکا ہے. آپ قرآن پاک اٹھائیے اور دیکھیے، میرا رب تو یوں فرماتا ہے، اے مومنو، تحقیق رب نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. کوئی احسان میرے رب نے آج تک نہیں جتلایا. انسان کو زندگی دی، انسان کو اور کیا چاہیے؟ میرے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا. ایک بے اولاد شخص جب رب کے پاس حاضر ہو کر کئی سالوں بعد میرے رب جب اسے اولاد دیتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا دیکھو، وہ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرتا ہے. میرا مالک پھر بھی یہ نہیں کہتا میرے بندے میں نے تجھ پر بڑا احسان کیا، اتنے سالوں بعد میں نے تجھے اولاد سے نوازا. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد رب اپنے بندے کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، پر یہ نہیں کہتا میرے بندے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے سب کچھ دیا، پر میں نے تجھ پر احسان نہ کیا. ہاں، ایک ایسی قیمتی چیز تجھ میں بھیج رہا ہوں جس کا مقام سمجھنے کے لیے میں تجھے صرف اتنا کہتا ہوں، میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں میں نے مبعوث فرما دیا ہے. یہ اصل حقیقت یہی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی معلومات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے مقصود کائنات کیوں آپ کو کہا جاتا ہے، کیوں میرے آقا کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے، کیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا ہے. یہ کائنات بنی میرے آقا کے لیے ہے. اگر میرے آقا موجود نہ ہوتے، اس کائنات کا وجود نہ ہوتا، زمین و آسمان، شرق و غرب، شمال جنوب، کوئی سمت موجود نہ ہوتی. کیوں؟ رب نے سب کچھ اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جس طرح رب کی تعریف کرتا ہے، وہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی قبر جو آخرت کی منزلیں ہیں سب سے پہلی منزل قبر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان ہوگی اس کی اگلی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور ساتھ کیا فرمایا یہ بھی سنو تمہیں میں آخرت کے سوال بتا دوں. آج ایک اسٹوڈنٹ کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے اس سے قبل اس سے یہ بتا دیا جائے یہ سوال مجھے آئیں گے کیا وہ پھر ایسا نکارا ہوگا کہ وہ ان کو یاد نہ کر لے ان کو اچھے طریقے سے نہ لکھ لے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہی ایک سوال آئے گا وہ بچہ اس کی کتنی تیاری کرے گا کیا وہ پوزیشن لے سکے گا نہیں لے سکے گا کیوں نہیں لے سکے گا. آئیے میرے آقا کریم نے سوال بتائے اور فرمایا لوگوں قبر کی جو منزلیں ہیں جو آخرت کی منزلیں ہیں قبر پہلی منزل ہے اس کو آسان کرنا ہے تو 3 سوال یاد کر لو. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. عالم اسلام پہلا سوال یہ ہوگا فرشتے آ کر اس سے پوچھیں گے ارے بتا تیرا رب کون ہے. من ربک تیرا رب کون ہے. اس میں ساری دنیا کے لوگ ہوں گے اس میں کافر بھی ہوں گے مسلم بھی ہوں گے یہود و نصارہ بھی ہوں گے مجوسی بھی ہر قسم کے لوگ موجود ہوں گے. تمام سے فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربک کیا عیسائی رب کو نہیں مانتا ہے کیا یہودی رب کو مانتا ہے نہیں مانتا سب مانتے ہیں. اس لیے یہ سوال سب سے ہوگا من ربک بتا تیرا رب کون ہے. وہ پہلے سوال کا جواب دے گا ہاں میرا رب رب اللہ میرا رب تو اللہ ہے. لیکن ان 3 سوالوں کے سب کے سوال جواب ضروری ہے. جب پہلا سوال ختم ہوگا اب دوسرا سوال کن لوگوں سے کیا جائے گا ان لوگوں سے کیا جائے گا جنہوں نے دین اسلام کو اختیار کیا. کیوں میرے اللہ کا فرمان ہے قرآن گواہ ہے کہ رب یہ فرماتا ہے قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا کوئی دین قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. جو رب نے دین دیا وہ دین اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا. وہاں پر جب دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا فرشتے پوچھیں گے انسان سے کھڑا کر کے پوچھیں گے ماں دینوں کا بتا تیرا دین کون سا ہے بتا تو کس مذہب کا تھا. اگر تو وہ پہلے مذہب میں فوت ہو گیا اس کا سوال درست ہوا میرے آقا کی امت میں آ کر اگر وہ بدبخت یہ کہہ دیا کہ میرا اسلام میرا دین فلاں دین تھا فلاں کے دور میں تھا فلاں دین ہے میں نے اپنایا ہوا اس کا وہ سوال رد کیا جائے گا. لیکن حقیقت میں یہ جو دوسرا سوال ہے یہ امت محمدی سے ہوگا یہ امت مصطفیٰ سے ہوگا. بتا تیرا دین کیا ہے. جب وہ یہ کہے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے تو وہ سوال مکمل ہو جائیں گے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے سامنے آئیں گے کیونکہ فرشتے یوں سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اب بتا تو آقا کریم کے بارے میں اپنی زندگی میں زبان سے کیا کہا کرتا تھا. اب تو اپنی زبان سے بتا تو مصطفیٰ کے بارے میں کہتا کیا تھا اپنی زندگی میں. پھر وہ جو کہتا تھا اپنے منہ سے بولے گا. اور حدیث مبارکہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں یہ وہ سوال تھا جس میں کیونکہ پہلے سوال تو ساری دنیا کے لوگوں سے ہوئے یہ سوال ہی میرے مصطفیٰ کی امت سے تھا. اور جو امت کے وہ لوگ جو میرے آقا کے بارے میں بدبخت زبان درازی کرتے تھے قبر میں کیسے کہیں گے مصطفیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ تھا آقا کریم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ تھا. آئیے ایک بات آپ کو عرض کر دوں یہ ابو داؤد شریف کا حدیث مبارکہ ہے جس میں 3 سوال ہیں. لیکن قرآن کے بعد جس حدیث کی کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے. لیکن بخاری شریف میں جو روایت ہے وہاں پر صرف ایک سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ بتا صرف ایک سوال پوچھا جائے گا قبر میں یہ بتا تو محمد عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. پھر وہ جو کہتا تھا اسے بتانا پڑے گا. اس لیے آج آپ غور سے سنیں اور دیکھیں آج آپ یہ ریلی نکال کر یہاں پہ آئے ہیں مفتی صاحب نے آپ کے لیے اتنا سب کچھ انتظام کیا آپ کو یہاں تک لائے. کل قبر میں جب آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں تو وہ ہوں جو آپ کے لیے ریلی نکالا کرتا تھا آپ کے ولادت کے دن میں خوب خوشی منایا کرتا تھا تو میرے مصطفیٰ کے لیے مسکرائیں گے نہیں کیوں نہیں مسکرائیں گے. مولانا جلال الدین سیوطی آخری بات عرض کر کے اپنی معذرت کو ختم کرتا ہوں. معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لے لیا آپ کا. مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین جن نے لکھی ہے وہ چونکہ کشف القبور بھی تھے آپ کشف القبور بھی تھے یعنی اس سے مراد یہ کہ آپ قبر سے جب گزرتے تھے رب کے حضور دعا کرتے تھے تو قبر کے حالات آپ کو معلوم ہو جاتے
روشن ہے۔ میں نے کہا کہ اس قبرستان میں کوئی گناہگار تو نہیں ہوا کہ میں نے بعض قبریں دیکھی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہ یہاں پر ساری کے ساری قبریں روشن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری قبریں دیکھی لیکن ایک قبر میں نے دیکھی کہ وہ بہت زیادہ روشن تھی، وہ بہت زیادہ روشن تھی۔ تو میں اس قبر والے کے پاس چلا گیا۔ مولانا جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں قبر والے کے پاس گیا، میں نے جا کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ ساری قبریں روشن ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے قبرستان میں تشریف لائے تھے، اس لیے ہماری قبریں روشن ہیں۔ تو مولانا جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ چلے باقی کی قبریں تو روشن ہیں، تیری قبر سب سے زیادہ کیوں روشن ہے؟ اس نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی میری قبر میں لائے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کیا ایسا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر میں آئے؟ اس نے کہا کہ جب مجھ سے سوال کر رہے تھے فرشتے، مجھ سے پوچھ رہے تھے، میرے آقا کریم کے متعلق پوچھ رہے تھے، اس وقت میرے آقا کریم نے یہ فرمایا یہ تو میرا غلام ہے۔ تو مولانا جلال الدین سیوطی فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا کہ ہر سال پابندی سے میلاد منایا کرتا تھا، اپنے آقا کی ولادت کے بعد خوشی منایا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں آئے، فرشتے مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں آپ کو دیکھ کر جواب دے رہا تھا، آپ جب ہنسے آپ کے سامنے والی دو دانتوں کی روشنی تھی کہ سب کی قبریں روشن ہو گئی۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ کائنات میں کوئی دنیا، تمام دنیا کے اولیاء، تابعین، صحابہ کرام، انبیاء کرام مل بھی جائے میرے نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے میرے اللہ کا فرمان بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہی وہ احسان عظیم ہے کہ جو رب جلال نے ہم پر کیا ہے۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہیں جو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور میرا یہ یقین ہے، گمان نہیں بلکہ میرا یہ یقین ہے بروز قیامت ہمارا یہ میلاد منانا ضرور ہمارے کام آئے گا۔ اللہ سے بھی حضور دعا ہے رب جلال اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص جناب مفتی علی اصغر صاحب کہ آپ کی کوششیں اور آپ کا دن رات جو اپنے مسئلے کے لیے کام کرنا، میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنی راج کو ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو غلام آپ نے اکٹھے کیے ہیں میرے آقا کے، ان میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔ آپ تھوڑا سا بھی کریں اس پہ کاربان رہیں، بد عقیدہ لوگوں کا سامنا کرنے کے بجائے انہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر آپ کا ایک مرکز بنا ہوا، یہاں پر آپ کے لیے دین کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر آپ جب رمضان میں اعتکاف کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہاں پر پورے طریقے سے درس و تدریس کا کام جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے رب جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔